کہ لیڈر میرے کو یہاں سے گریبان سے پکڑ کے اور بری طرح سے ذلیل کیا جا رہا ہے پبلک کے اندر، اور پھر اس طرح سے بہت سارے لوگ ان کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف چلے گئے، وہاں جا کے کچھ ایسے لوگ تھے جو اندر چلے گئے، کچھ ایسے لوگ تھے جو باہر ہی موجود تھے۔ آپ اندر گئے تھے یا باہر تھے؟ کہا گیا ہمیں اندازہ تھا شاید اب 10-15 سال لگیں گے ہمیں اندر، اچھا، یہ آئیڈیا تھا ہم تیار تھے اس کے لیے، یہ تو ذہن بنا کے گئے تھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا عباس صاحب، آپ کی ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس بھی آئی تھی۔ جی بالکل۔ تو کون وہ کروا رہا تھا آپ سے پریس کانفرنس؟ کون یہ کہہ رہا تھا؟ میری فیملی کو گھر سے پولیس نے اٹھا کے میرے سامنے پیش کر دیا گیا کہ اب تم ہو، پھر تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری بیوی اور تمہارا پورا خاندان۔ مجھے کہا کہ خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلواکم ایکم احسن عملا، یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، اور چیپٹر 67 ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انسانوں کو یہ سمجھا دیا ہوا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو آپ کے لیے ٹیسٹ پیدا، یعنی دونوں چیزوں کو، ایک نہیں، زندگی بھی اور موت بھی۔ تو پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کرنے کے بعد اب زندگی کی تو سمجھ میں آتی، موت کیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، تم حق کی بات کرنے کے لیے موت کی سختی سے ڈرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے ذالک ما کنت منہ تحید، اسی آیت کے اندر کہتا ہے یہ ہے وہ موت جس سے تم بھاگتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی سورہ قاف ہے، اور سورہ قاف کی آیت نمبر 19 ہے۔ پہلے میں اس کو ہاسپٹل میں ملا، اس وقت تقریباً میرا بیٹا آلموسٹ آخری سانس پہ تھا۔ میں گیا تو اس کے ویری نیکسٹ ڈے یہ مجھے کہتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ بس آپ کا خون ہوتا ہے، مطلب آپ وہ سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایک باپ کے لیے سب سے مشکل ترین وقت یہ کہ وہ اپنی اولاد کا جنازہ پڑھائے۔ جیل میں سب سے مشکل لمحہ آپ نے کہا آپ کا بیٹا تھا۔ میں نے میرے بیٹے کی موت کے بعد میں نے اللہ سے بہت زیادہ دعائیں مانگی، صرف یہ کہ مجھے صبر دے دے۔ یہ ہمارے لیے مشکل ترین وقت تھا، کہ یہ بھی کہ ہمارا لیڈر پکڑا گیا اور ہمیں جھوٹ پہ جھوٹ رکھا انہوں نے، لوگوں نے، کہ آ رہا ہے، کل آ رہا ہے، پرسوں آ رہا ہے، جو لیڈرشپ نے۔ میں ان کے لیے ایک بے غیرت ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں جو میں اپنی لیڈرشپ کے لیے کبھی بھی نہیں کیا، کہ جو یہ کہتے ہیں بس آ رہا ہے، بالکل لیڈر میرا نہیں آ رہا۔ یہ میں آپ کو سب کو، پبلک کو بتا دینا چاہتا ہوں، لیڈر بالکل نہیں آ رہا۔ اچھا میاں عباس صاحب، آپ ملٹری کسٹڈی میں رہے ہیں، وہاں حسان نیازی بھی تھے، وہاں اور بھی بہت سے نوجوان تھے۔ تو حسان نیازی کیونکہ بڑا جذباتی نوجوان ہے آپ کی طرح، حسان نیازی کیا کہتا ہے، یا باقی جو ملٹری کسٹڈی میں لوگ ہیں وہ کس طرح؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹری کسٹڈی کے اندر جتنے بھی لانڈے ہیں وہ سارے سخت لانڈے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لانڈے نہیں رہے کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ بس آئے اور گئے، نہیں، یہ موت کو اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ کے آ گئے ہیں۔ وہ کسی بھی بڑے سے بڑے اسکالر سے بھی بڑا اسکالر بن کے نکلے گا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میں پھر سے آپ کو اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اس لیڈر کو نکالو۔ ہائے میرا تو دل جو ہے نا، ایک دفعہ کیونکہ وہیں پہ میں روز اپنے لیڈر سے ملنے جایا کرتا تھا، دل میں بڑی کھنچ پڑتی ہے کہ میرا لیڈر یہاں پر نہیں۔ آباد کی سٹرگل جیل نہیں ہے، آباد جو سٹرگل کرے گا وہ جیل سے باہر آ کے کرے گا، اور انشاءاللہ ایسی سٹرگل کریں گے کہ نظام کو ہلا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی آنکھوں میں یہ طرف نظر آ رہی ہے کہ نظام کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ 26 نومبر کی جو جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جن فیملیز نے، آپ کی خدا کی قسم، میاں عباد اور عمار سے جو قربانیاں آپ لوگوں کی زیادہ ہیں، آپ لوگوں کے لخت جگر جو لڑتے لڑتے چلے گئے۔ آپ کو یہ میں بتا دوں کہ آپ کا جو بچوں کا رتبہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی زبردست امر بالمعروف کی ایکسپلینیشن دی ہے۔ وہ راستہ انہوں نے چوز کیا کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے وہ بچے کھڑے ہوئے اور حق کی بات کی اور حق کے لیے ڈٹے، اور اس پہ ان کی جان چلی گئی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو حضرت جعفر بن طیار اور حضرت حمزہ شہید جو ہوئے،
تو وہ ان کے رتبے اللہ تعالیٰ جو امر بالمعروف والے لوگ ہیں ان کے رتبے وہ ہوتے ہیں. زیادہ مجھے عشق ہے نا خان کے ساتھ جو ہوا ہے یار, انہوں نے امر بالمعروف پہ اتنی بات کی, مجھے تو کخ نہیں پتا تھا امر بالمعروف کیا ہے. جلسہ بھی ہوا پریڈ گراؤنڈ میں. بالکل, مجھے پھر بھی نہیں پتا چلا. مجھے یہ پتا تھا کہ اس کا مطلب پتا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے, امر کہتے ہیں آرڈر کو, ٹھیک ہے, حکم کرنا. بالمعروف نیکی کو کہتے ہیں, ونہی عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے منع کرنا اور نیکی کا حکم دینا. مجھے نہیں پتا. پھر میں نے جب دیکھا یہ تو قرآن میں بار بار جگہ جگہ لکھا ہے, بلکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104, چیپٹر نمبر 3 آل عمران کی صورت آیت, اس میں اس کی آیت نمبر 104 میں لکھا, اس کی آیت نمبر 110 میں لکھا, آیت نمبر 114 آن ریکڈ کہہ رہا ہوں میں آپ کو, وہ چیک کریں. صرف ایک صورت کے اندر 3 دفعہ جو ہے نا لکھا. پھر آپ سورہ توبہ پڑھیں گے, سورہ توبہ کی آپ آیت نمبر 71 پڑھ لیں, اس کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ کو میں بتاتا جاؤں, آپ بس لکھتے جائیں. پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 پڑھ لیں. ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف کا, کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو بار بار غور کروا رہا ہے نا, تو یہ قرآن ہے ہی غور والوں کے لیے, غور کرنے والوں کے لیے. یاد رکھنا جس دن میاں عباد نکلے گا نا انشاءاللہ, میں بڑی بات نہیں کرتا, پھر واپسی نہیں ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میرے ساتھ موجود ہیں میاں عباد فروق. ملٹری کسٹڈی میں یہ رہے 2 سال جیل گزاری اور آج یہ باہر اپنے گھر میں موجود ہیں. سب سے افسوسناک اور سب سے دکھ کا لمحہ یہ تھا جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ جیل میں قید ہیں اور ان کے بیٹے میاں عمار کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ شہید ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ میاں عباد کو لایا جائے. آج میاں عباد سے بات کرتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی 9 مئی گزری ہے. 9 مئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ 9 مئی کو کب تھے, کہاں تھے, کیا کر رہے تھے, اور اس کے بعد جیل کا ٹائم اور ابھی کا ٹائم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. 9 مئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت مشکل دن ہے, اور ایک ایسا دن ہے جس میں بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, لوگوں کو اٹھایا گیا, غائب کیا گیا, سب کچھ ہوا. 9 مئی آپ کیونکہ لاہور سے تعلق رکھنے والے ہیں, تو 9 مئی کو کیا ایکٹیویٹی تھی آپ کی, کیا کر رہے تھے؟ 9 مئی کو جیسے ہی میں اپنے آفس سے واپس آیا تو میں نے موبائل پکڑا, دیکھا کہ لیڈر میرے کو یہاں سے گریبان سے پکڑ کے اور بری طرح سے ذلیل کیا جا رہا ہے پبلک کے اندر, اور پھر اس طرح سے بہت سارے لوگ ان کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں. بس جذبات بالکل کنٹرول میں نہیں رہے, بس ہر قسم کے. بس اس وقت ہمیں لگا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں, کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا, اس کے راہ پہ چلنے والا شخص جو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے, اور جو ایسا شخص ہے اس کے علاوہ اس صدی کے اندر کوئی دوسرا کوئی شخص نظر ہی نہیں آتا اس پرسنالٹی کا, اتنے حوصلے والے شخص کبھی نہیں مل سکتے. تو پھر اس لیے ہم بس باہر بھاگے اور ہم اس کے لیے نکلے, اپنے لیڈر کے لیے, اور دنیا نکلی پھر, اور پھر جو ہوا ساری دنیا نے دیکھا. ٹھیک ہے, آپ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف چلے گئے, وہاں جا کے کچھ ایسے لوگ تھے جو اندر چلے گئے, کچھ ایسے لوگ تھے جو باہر ہی موجود تھے. آپ اندر کے تھے یا باہر تھے؟ دیکھیں, کبھی بھی پی ٹی آئی کی کوئی بھی لیڈرشپ اندر نہیں گئی کور کمانڈر ہاؤس کے, اور نہ ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہم وہاں پہ جائیں, آگ لگائیں اور کچھ ایسا کریں. جتنے بھی لوگ گئے ہیں پروٹیسٹ کا سب کو حق حاصل ہے, وہ پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ پروٹیسٹ کریں, اور بس اسی مقصد کے لیے گئے. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کے لیڈر کو پکڑیں گے تو ہم جو ہے نا بار بار جائیں گے. اوبویسلی بڑا ریلیکشن آئے گا. یہ تو بہت چھوٹا تھا, بڑا آئے گا. اور میری بس یہ دعا ہے کہ دوبارہ کبھی اس طرح کا کام نہ ہو, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آئندہ لیڈر کو, کیونکہ اب اس کی مقبولیت پہلے سے اگر زمین تھی اب آسمان تک چلی گئی ہے, تو اللہ کا شکر ہے اب ویسے بھی اس نے دوبارہ سے قرآن ریوائز کیا, دوبارہ سے اپنے جو کتابیں پڑھ کے جو ان کو علم ملا تھا وہ پہلے سے زیادہ ہو چکا ہوا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اللہ پہ یقین اتنا زیادہ ہو چکا ہے, اور وہ کچھ اور بن چکے ہوں گے خان, مجھے پتہ ہے کچھ اور بن چکے. بالکل 100%. ٹھیک ہے. اچھا, 9 مئی کو یہ سب کچھ ہو گیا, آپ کی گرفتاری کس دن ہوئی؟ میری 9 مئی کو ہی ہوئی. 9 مئی کو ہوئی, کہاں سے؟ وہیں سے ہی ہو گئی تھی میری. اچھا, وہیں سے ہی؟ ہاں, اسی روٹ پہ ہی تھے اور گرفتاری ہو گیا. گرفتاری ہو گئی. اس کے بعد جب گرفتار کیا گیا, کیونکہ بہت سے لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لمبے اندر ہیں جی, آپ کے ساتھ یہ ہوگا, آپ کو کیا کہا گیا تب؟ ملٹری کسٹڈی کا تو سٹارٹنگ میں تو نہیں آئیڈیا. اوبویسلی یہی کہا گیا, ہمیں اندازہ تھا شاید اب 10-15 سال لگیں گے ہمیں اندر. اچھا, یہ آئیڈیا تھا, ہم تیار تھے اس کے لیے, یہ تو ذہن بنا کے گئے تھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
10-15 سال. اوبیسلی. اچھا ہم نے یہ دیکھا کہ تب آپ کی ایک ویڈیو آئی تھی کہ بیٹا آپ نے کچھ الفاظ کہے تھے اپنے بچوں کے لیے. بالکل, میں نے یہ کہا تھا عمار بیٹے کا نام, کیونکہ میری اس سے بہت اٹیچمنٹ تھی, تو میں نے اپنے بچوں کے لیے ان کے نام لیے, عمار, سالار, شہوار. میں نے بتایا تھا ان کو کہ میں اب ایک لمبی جنگ میں جا رہا ہوں, اور یہ جنگ میں اپنے لیڈر عمران خان ان کے لیے لڑ رہا ہوں, اور اس وجہ سے تم میرا انتظار نہ کرنا, بس اپنی ماں اور اپنی دادوں کا خیال رکھنا اور تنگ مت کرنا ان کو, اور میں آؤں گا واپس. یہ میں نے ان کو ایک وین میں بیٹھ کے, جب مجھے تشدد کیا ہوا تھا, میرے سارے ہاتھ پاؤں ہر چیز کالی ہو گئی تھی, اتنا تشدد کیا. آ گیا, ہمیں اندازہ تھا شاید اب 10-15 سال لگیں گے ہمیں اندر. اچھا, یہ آئیڈیا تھا, ہم تیار تھے اس کے لیے, یہ تو ذہن بنا کے گئے تھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں بڑے حوصلے کے ساتھ ان کو بتا رہا تھا کہ میں اس جنگ میں شامل ہوں اور میں یہ لڑ کے واپس آؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا عباس صاحب, آپ کی ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس بھی آئی تھی. جی بالکل. تو کون وہ کروا رہا تھا آپ سے پریس کانفرنس, کون یہ کہہ رہا تھا؟ میری فیملی کو گھر سے پولیس نے اٹھا کے میرے سامنے پیش کر دیا گیا کہ اب تم ہو, پھر تمہاری ماں, تمہاری بہن, تمہاری بیوی اور تمہارا پورا خاندان بچوں سمیت اب اندر رہے گا, ورنہ یہ پریس کانفرنس کر دو. مجھے کہا کہ خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنو. میں بالکل نہیں بنا اس کے خلاف خان کے ساتھ. میں نے کہا بالکل نہیں ہو سکتا. خیر انہوں نے میری بیوی سب کو لایا. میں کہا میں کسی کے خلاف بھی کہتے ہو تو میں جو کہتے ہو کرتا ہوں, لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا, کیونکہ میری بیوی میرے سامنے, میرے بچے, میرے بہنیں, میری ماں سامنے آ گئی تھی. تو پھر میں نے یہ کہا, کیونکہ واقعی میرے لیے میرا لیڈر بہت اہم تھا, لیکن ان کے لیے میں نے نہیں کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے جس کا کہتے ہو. پھر میں نے مجھے کہتے ٹکٹ چھوڑ دو تم الیکشن ہی. میں کہا کوئی بات نہیں, ہم الیکشن نہیں لڑیں گے, لیکن یہ ہے کہ تم ان کو چھوڑ دو. تو وہ جب گئے اور میں نے کچھ دیر میں باہر نکلا, اور میں نے اسی وقت اسی دن کے اندر میں نے سیم ڈے میں کچھ لمحے تھے مجھے پتہ لگا کہ میرے فیملی چھوٹ گئی ہے. وہ پھر ایک ان کو ہم نے سیو کیا. اس کے بعد میں نے پھر دوبارہ ویڈیوز بنا دی. میں وین میں ہی تھا ابھی. میں نے کہا کہ اس طرح میری فیملی, آپ کو پتہ اس وقت اس کے اوپر مجھے پتہ چلا تھا جیل میں کہ خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیے, اور پھر اس کے اوپر کافی انہوں نے, اور پھر میرے اس جو یہ میرا آئیڈیا تھا اس کو بہت ساری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے فالو بھی کیا. اچھا, پھر آپ کے اس رویے کے بعد آپ کو ملٹری کسٹڈی اوبیسلی نہیں, تو میرے پاس تو بڑا آسان راستہ تھا. میں تو جا رہا تھا, گھر جا رہا تھا, کیونکہ میں نے کر دی تھی, اور اس کے ساتھ سیدھا میں گھر جا رہا تھا. لیکن میں نے مشکل راستہ چنا, جو میرا لیڈر جو سمجھاتا ہے ہمیں. تو میں نے کہا کہ چلیں اب ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے لیڈر کا, جا کے اسٹڈی کرتے ہیں جیلوں. مجھے اندازہ تھا ہم نہیں آ رہے, اس وجہ سے میں نے ایک لمبی سوچ رکھ کے اس کو تیار کیا تھا. اپنا جو قرآن کو حفظ کرنے کا جو میں نے پلان کیا تھا, اسی سوچ کے ساتھ تھا کہ یہ اب شاید ہم لمبا رہیں گے, تو مجھے حفظ کرنا چاہیے, مجھے عربک کو اچھے سے پڑھنا چاہیے, مجھے سمجھنا چاہیے. مجھے تفسیریں میں نے کتنی بار پڑھی, ہر مہینے میں 6-8 بار ہم نے قرآن پڑھے, بہت اسٹڈی کی الحمدللہ. تو بس اللہ کا شکر ہے, انہوں نے ہمیں تکلیف اور سزائیں دینے کے لیے بھیجا. ٹھیک ہے, تکلیف سزا سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے, لیکن ہم کھڑے رہے. اور نظریہ صرف ہمارا پاکستان تھا, نظریہ تھا ہمارا وہ کہ جس نظریے پہ خان جو ہے نا وہ اس ملک کے لیے لڑ رہا ہے, پھر انہی کے پیچھے ہم کھڑے ہوئے. پھر ملٹری کسٹڈی میں چلے گئے. اچھا, جب وہاں آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کے آپ کو سب سے پہلے کیا بات کی جاتی ہے کہ کیونکہ وہ پارٹی چھوڑ کے جانے والا آپ کا تو وہ کراس ہو گیا نا وہ والا سین, کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ آپشن تھی کہ آپ اعلان کر دیں آپ کو چھوڑ دیا جائے گا, اور بہت سے لوگ اس طرح آئے بھی. بہت سے لوگ ایسے موجود تھے کہ جو وہاں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر تھے, انہوں نے پریس کانفرنس کر دی, کچھ بھی نہیں کہا گیا. تو یہ والی آپشن تو آپ کی ہوگی حد اوبیسلی 100% ہے. میں لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ ایسا ہے تو ہے میرے پاس تھی, لیکن میں نے راستہ مشکل والا میں نے کہا ٹھیک ہے, اب اگر میرے جیسا بندہ جو ہے نا وہ اس سے ڈر کے اور پیچھے ہٹ جائے گا تو پھر کیا کریں گے. مطلب ہم نے کیا کاروبار کیا, اصل کاروبار تو یہ ہے نا, یہی تو ریئل بزنس ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلواکم ایکم احسن عملا. یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے, اور چیپٹر 67 ہے. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انسانوں کو یہ سمجھا دیا ہوا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو آپ کے لیے ٹیسٹ پیدا, یعنی دونوں چیزوں کو, ایک نہیں, زندگی بھی اور موت بھی. تو پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کرنے کے بعد اب زندگی کی تو سمجھ میں آتی, موت کیا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجات سکرۃ الموت بالحق, تم حق کی بات کرنے کے لیے موت کی سختی سے ڈرتے ہو.
اللہ کہتا ہے ذالک ما کنت منہ تحید، اسی آیت کے اندر کہتا ہے یہ ہے وہ موت جس سے تم بھاگتے تھے، جسے تم بھاگتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی سورہ قاف ہے اور سورہ قاف کی آیت نمبر 19 ہے. ٹھیک ہے. اور قاف جو ہے نا سورہ قاف یہ چیپٹر نمبر 50، آپ اس کو ویریفائی کر لیں اگر میں غلط ہوں یا پھر مطلب یہ کلیئر ہے بس. ٹھیک، ماشاء اللہ. اچھا پھر آپ کو ملٹری کسٹڈی میں جب وہ لے جاتے ہیں کیا کہتے تھے آپ کو؟ سب کو مطالبہ کرتے ہوں یا کوئی بات کہتے ہوں آپ؟ لتر شتر پڑھتے ہیں اور کیا، پہلے لتر پڑھتے ہیں اس کے بعد، تاکہ میں بتا دوں بوائز کو اپنے جو یوتھ ہے کہ جانے سے گھبرایا مت کرو، اور یہ جو ہے نا وہ مشکلیں انسان کو کندن بناتی ہیں، اور اگر آپ جاؤ گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں جتنے بھی آپ میں سے جائیں گے خاص طور پہ ملٹری کسٹڈی میں وہ بہت زبردست اور خوف کے سارے بت توڑ کے آئیں گے. اور جتنے بھی ملٹری کے کسٹڈی کے میں نے لوگ دیکھے ان میں ایک بڑی پرسنٹیج میرا خیال ہے کہ میاں آباد سے کم نہیں ہوں گے، شاید بڑے ہوں گے، آئی ایم شیور. اچھا لتر شتر پڑھتے ہیں تو وہاں سٹارٹنگ پہ چلو ہو گیا لتر پڑھے، پھر سٹارٹنگ ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں جیسے کہ عمران خان نے کہا کہ جب انہیں لے کر گئے تو انہیں زمین پہ سلاتے رہے. ٹھیک ہے، تو سٹارٹنگ ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے ہر کسی کو. بھائی ہم پورے 2 سال زمین پہ کاٹ کے آئے ہیں، پورے 2 سال زمین پہ سوئے ہیں، پورے 2 سال زمین پہ سوئے ہیں. ایون ادھر سول جیل میں بھی کچھ مہینے ہم بعد میں رہے جب ہمیں ادھر سے چھوڑا. آپ نے یہ اتنی مشکل کو اپنے لیے آسانی کس طرح بنایا؟ دیکھیں جب آپ کو یہ پتا ہو نا کہ ہم نے رہنا ہے اور سروائیو کرنا ہے، اور پھر میں کچھ بکس تو بہت ساری پڑھی. جو میں نے ایک نیلسن مینڈیلا کی بک پڑھی تھی، وہ جب ہم نے پڑھی تو ہمیں لگا کہ وہ پڑھے، وہ 27 سال رہے اور ہمیں لگا 10-15 سال تو ہم ایسے کاٹ لیں گے، کیونکہ ہم نے ان سے آئیڈیاز لیے کہ کس طرح وہ اپنا پورا دن گزارتے تھے اور پھر ان کا طریقہ کار کیا تھا. پھر وہ بھی ہم نے پڑھا، بہت ساری بکس پڑھی، بہرحال اسلامک بکس پڑھی، لیکن ان سے بھی بڑی انسپائریشن ملی ہمیں. ان کی بک جو لانگ واک ٹو فریڈم ہے وہ بہت اعلیٰ بک تھی. جس طرح انہوں نے 15 سال ایک رابن آئلینڈ پہ گزارے، پھر اس کے بعد ایک اور دوسرے آئلینڈ پہ ان کو لے گئے، تو اس طرح انہوں نے زندگی گزاری. بہت اس سے بڑی انسپائریشنز ملی. میں یہ بھی کہتا ہوں جتنے ابھی بھی ملٹری کسٹڈی میں یا پھر دوسری جیلوں میں، سب کو لانگ واک ٹو فریڈم بھی پڑھنی چاہیے، یہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں، کیونکہ اس سے جو ہے نا آپ کی قید بڑی آسان ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے آپ نے زندگی گزارنی ہے وہاں پہ. اچھا باز صاحب، جب آپ جیل میں تھے، ملٹری کسٹڈی میں تھے، تو کب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا، جو آپ نے کہا کہ آپ کو بہت پیارا بیٹا تھا آپ کا میاں عمار، وہ کب پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور اپنے والد کو پکار ہے، اپنے والد کو آواز دے رہا ہے کہ بابا آ جائیں، بابا آ جائیں؟ میں جب 319 بٹالین ایجنسی کے پاس تھا، انہوں نے مجھے انفارم کیا فرسٹ ٹائم. شاید باہر پبلک کا بہت زیادہ پریشر تھا اس وقت، تو انہوں نے مجھے یہ کنفرم کیا کہ آپ کا بیٹا اس طرح، ان کی طبیعت بہت خراب ہے تو آپ کو لے کے جا رہے ہیں ہاسپٹل. تو وہ بعد میں خیر مجھے ادھر آ کے پتہ چلا وہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ پریشر تھا. میں نے اس دن کی ریٹنگ اور ساری چیزیں نکال کے دیکھی، تو میں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ کیا ہوا ہے باہر اس دن، کہ میں کیسے آ گیا باہر. تو وہ پھر یہ ایک ریزن تھی اس کو میں نے. اور پہلے میں اس کو ہاسپٹل میں ملا، اس وقت تقریباً میرا بیٹا آلموسٹ آخری سانس پہ تھا. میں گیا تو اس کے ویری نیکسٹ ڈے یہ مجھے کہتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور وہ بس، لیکن مجھے خبر اس سے پہلے یہ مل چکی تھی، اندر سے مجھے ایک فوجی نے دی تھی، وہ عام سپاہی تھا وہاں پہ. اس نے کہا کہ تمہارے بیٹے کی بہت زیادہ دن میں مر رہا ہے. وہ مجھے خبریں دیتا رہتا تھا، چوری دیتا تھا خبریں، تو کہ وہ دن میں مر رہا ہے، جی رہا ہے، بس اس طرح. تو وہ میرے لیے بہت کتنا مشکل ترین تھی. وہی مشکل تھا، اس سے بڑھ کے مشکل. اور ایک اور بات، شاید میں مشکل کو ایکسپلین نہیں کر سکتا یہاں پہ، کیونکہ یہ جس کو پہ گزری ہوتی ہے اسی کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ مشکل. وہ میرے لیے جیل میں 10-20 سال رہنا مسئلہ نہیں تھا. میرے لیے صرف یہ مسئلہ تھا کہ میں نے، آپ کا خون ہوتا ہے، مطلب آپ وہ سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایک باپ کے لیے سب سے مشکل ترین وقت یہ کہ وہ اپنی اولاد کا جنازہ پڑھائے، وہ اپنی اولاد کو صرف قبر میں ہاتھ سے ڈالے، وہ یہ سوچے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہی، جس کو آپ نے کبھی کانٹا لگنے سے پہلے آپ نے اس کو اٹھا لیا. مطلب ایک یہ ان ایکسپلینیبل ہے، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. اچھا جب آپ کو جنازے میں لایا گیا تو ہم نے دیکھا کہ آپ کو یہاں شلوار سے انہوں نے پکڑا ہوا تھا کہ آباد کہیں بھاگ نہ جائے. ان کو اتنا خوف تھا اس چیز کا. اگر میں چاہتا تو وہاں پہ کہرام مچ جاتا، اگر میں چاہتا تو، لیکن میں پاکستان کا سوچ رہا تھا. مجھے آئندہ کے آنے والی نسلوں کا خیال تھا کہ میں یہ انتشار پسندی نہ کروں، ورنہ وہاں پہ جتنی پبلک تھی وہ تو صرف ایک چیز، اشارہ ایک دینا تھا. مجھے انہوں نے کدھر لے جانا تھا، مجھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو لیکن میں چاہتا تھا، میرا بھائی شہزاد فاروق بھی یہی چاہتا تھا کہ اس نے مجھے پہلے خیال سے، بڑے پیار سے اس نے مجھے بتایا کہ تم
ان کے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ یہ کرو کہ تاکہ یہاں پہ تم اپنے بیٹے کی تدفین کے لیے اس کو اچھے طریقے سے تم کر. لیکن انہوں نے مجھے بس جیسے ہی جنازہ پڑھایا اور مجھے اٹھا کے لے کے مجھے میرے بیٹے کی قبر تک نہیں جانے دیا. تو آپ جب آپ کو لے کے جا رہے تھے تو آپ نے کہ مٹی ڈال دوں میں جا کے اپنے بیٹے؟ میرے لیے یہ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قبر میں میں مٹی بھی نہیں ڈال سکا اپنے بیٹے کی قبر پہ جا کے. اور میرے لیے یہ اگر مجھے لگتا تھا باہر جا کے میں کوئی پہلا کام کروں گا تو میں اپنے بیٹے کی قبر پہ جاؤں گا. وہ آپ آ کے میں گیا بھی ان کی وہ آپ گئے. اچھا یہ وقت گزر گیا پھر مشکل، کیونکہ جب آپ کو واپس لے گئے بہت مشکل دن ہوں گے آپ کے لیے، جو کچھ دن ہوں گے ابھی بھی آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا جب آپ اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھتے. اس کے بعد کیا روٹین ہوتی تھی آپ کے لیے؟ جیل میں سب سے مشکل لمحہ آپ نے کہا آپ کا بیٹا تھا. میں نے میرے بیٹے کی موت کے بعد میں نے اللہ سے بہت زیادہ دعائیں مانگی، صرف یہ کہ مجھے صبر دے دے. اللہ نے مجھے صبر دیا. پھر اس کے بعد میرا شہزاد بھائی بیمار ہو گیا کچھ عرصے کے بعد. تو میں نے کہا یا اللہ تو نے میرا بیٹا تو مجھ سے لے لیا اور میں نے صبر بھی کیا، تو نے مجھے صبر دیا اور میں نے کیا. تو یا اللہ تجھے تیرے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ ہے. تو یا اللہ میرا بھائی ہاسپٹل میں پڑا، اس کے 25 آپریٹ ہو چکے ہیں. تو یا اللہ تو اس کو بس اپنے رحمت کے واسطے تو پلیز اس کو صحت تندرستی دے. بس اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی. میں پھر میں کیونکہ میں عمار کی ڈیتھ کے بعد شاید میرا مائنڈ سیٹ مکمل طور پہ بدل گیا تھا اور میں پھر اللہ پہ یقین رکھنے والا ہو گیا تھا. ماشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں، جب کیونکہ آپ نے جو کچھ کیا یا آپ جو احتجاج کے لیے گئے وہ 9 مئی کو گئے، اور وہ آپ کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا، گریبان سے پکڑا گیا. 5 اگست کو عمران خان کو دوبارہ سے گرفتار کیا گیا. تب آپ ملٹری کسٹڈی میں تھے، جیل میں تھے. آپ کو کس دن پتہ چلا کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا اور آپ کی تب کیا فیلنگس تھی، کیا جذبات تھے؟ جب ہمیں پتہ چلا، مجھے یہ ڈیٹ کا تو نہیں پتا کہ کس دن پتہ چلا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ کوئی خبر ایسی بہت مشکل سے ملتی تھی. ایسی چیزیں مل جاتی تھی لیکن مشکل سے ملتی تھی. لیکن جیسے ہی ہماری فیملی میٹ ہوئی تو مجھے اس پہ پتہ لگا. تو ہم سارے مرجائے تھے اگر کسی دن پہ تو وہ وہی دن تھا کہ ہم سارے مرجا گئے تھے کہ ہمارا لیڈر پھر سے پکڑا گیا اور ہم اندر ہے اور ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. بالکل. اچھا پھر یہ ٹائم گزرتا گیا، آپ تو یہ سوچتے ہوں گے شاید ایک دن کے لیے عمران خان گرفتار ہے یا 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے. آئیڈیا نہیں تھا کسی کو بھی کہ وہ اتنا لمبا اندر عمران خان چلے جائیں گے. بالکل. تو آپ انتظار کرتے تھے یا آپ کو کہا جاتا تھا؟ بہت زیادہ ہم بڑی دعائیں کرتے تھے. میں تو تھرو آؤٹ 3 بجے سے جو تہجد میں نماز پڑھتا تھا تو میں سجدے میں جا کے میں دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ تو بس ہمارے لیڈر کو تو کم از کم نکال. وہی ہے جو اس ملک کا سوچتا ہے، وہی ہے جو اس ملک کی اکانومی کو بہتر کر سکتا ہے، انصاف کا نظام لا سکتا ہے، ریاست مدینہ بنا سکتا ہے. وہی ہے جو بس اس ملک کے اندر سے جتنی یوتھ اس وقت بیچاری ان کی کوئی نوکریاں نہیں ہیں، کوئی نظام نہیں ہے. ہمارے اکانومی کے کتنے حالات بگڑ گئے. اس ملک کی ایکسپورٹس اگر بڑھیں گی تو اوبویسلی ہمارے جتنے اس وقت بیچارے لوگ دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نوکریاں کریں گے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے مشکل ترین وقت تھا کہ یہ بھی کہ ہمارا لیڈر پکڑا گیا اور ہمیں جھوٹ پہ جھوٹ رکھا انہوں نے لوگوں نے کہ آ رہا ہے، کل آ رہا ہے، پرسوں آ رہا ہے. جو لیڈرشپ نے میں ان کے لیے ایک بے غیرت ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں جو میں اپنی لیڈرشپ کے لیے کبھی بھی نہیں کیا، کہ جو یہ کہتے ہیں بس آ رہا ہے آ رہا ہے. بالکل لیڈر میرا نہیں آ رہا. یہ میں آپ کو سب کو پبلک کو بتا دینا چاہتا ہوں، لیڈر بالکل نہیں آ رہا. یہ سب جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ اپنے اپنے عہدے سنبھالنے کا یہ ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی ڈیٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. یہ جب تک آپ کو خان کوئی پلیٹ میں نہیں ملنے والا. یہ بات کھول کے سن لے میرے سارے، کوئی خان پلیٹ میں آپ کو نہیں ملنے والا. خان کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، خان کے لیے خون دینا پڑے گا، خان کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا، خان کے لیے اس کو باہر نکالنے کے لیے آپ کو گھروں سے باہر بھی نکلنا پڑے گا، جیلوں میں رہنا پڑے گا. جب تک آپ اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے ہو ہی نہیں سکتا کہ خان باہر آئے. اور مجھے پتہ ہے پہلے 26 نومبر کو بڑی دنیا نے قربانی دی، لیکن کیوں بھاگ جاتے ہیں آپ واپس؟ کھڑے رہیں، مارتے ہیں ماریں. یاد رکھنا جس دن میاں بعد نکلے گا نا انشاءاللہ، میں بڑی بات نہیں کرتا، پھر واپسی نہیں ہوگی انشاءاللہ. پھر جو کریں گے کریں گے، اور اگر ہم نکلیں گے تو پورے پاکستان کو ساتھ دینا چاہیے. شکریہ آپ کا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہاں آ جائے گا عید کے بعد یا 2 ہفتے بعد یا اس ٹائم تک آ جائے گا، یہ صرف ایک ڈرامہ ہے؟ بالکل ڈرامہ ہے، بالکل ڈرامہ ہے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا. خان ایسے آئے گا ہی نہیں اوبویسلی. مزاحمت کا رستہ اوبویسلی. اور کیا آپ بتائیں، کیا چوائس ہے آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے، دیکھیں جی، یہ
کیونکہ اگر ہم جب کورٹ میں جاتے ہیں تو جب سوال کرتے ہیں تحریک انصاف کے لیڈرشپ سے، تو آپ نے بھی یہ سنا، ہم نے بھی یہ سنا، ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ یہ کیس ہے، اس پہ سماعت جاری ہے، یہ کیس ہے، اس پہ سماعت جاری ہے. تو عباد کا موقف اس کے سامنے یہ ہے کہ جب ہم نکلیں گے تو پھر رستہ ایک ہوگا، وہ عمران خان کو نکالنا، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہوگا. اچھا عباس صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ جیل میں تھے، 8 فروری کا الیکشن آیا، تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے عمران خان کو، آپ کے لیڈر کو لوگوں نے کس طرح ووٹ دیا؟ ہاں مجھے پتہ چلا کہ آپ کو 90% پلس ووٹ پڑا، وہ پتہ چلا. اور بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے اور جیلی اور فیس بک حکومتیں بنا دی ہیں ساری، اور ماڈل حکومتیں بنا دی ہیں، ایسی حکومتیں کہ جو بالکل تصویر بازی کی، اخبار چھپوائی اور وہی پرانا 1993 والا ماڈل چلایا ہوا. بس اللہ خیر صلی اللہ. اب آپ کی ایک ویڈیو دیکھی، میرا لیڈر برا ہو رہا ہے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے عمران خان کے لیے. ہم کیونکہ اڈیالہ جاتے ہیں تو ہمیشہ باہر آ کے ایک بات کہی جاتی ہے، وہ بڑا دلیر ہے، ڈٹا ہوا ہے، لیکن یہ بات کسی نے نہیں کی کہ میرا لیڈر برا ہو رہا ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں دلیر وہ ہے، تھا، اور پہلے سے بہت زیادہ ہو گیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کیونکہ جیلیں نا انسان کی ہڈیوں کو کمزور کر دیتی ہیں، یہ یاد رکھنا. اور اوبویسلی ان کی ایج دیکھ لیں کتنی زیادہ ہو گئی ہے، 75-76 سال ہو گئی ہے. اب اس عمر میں کیا ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہمارا لیڈر اندر بیٹھا ہوا ہے اور خود اپنے اسی بچوں کو اور اپنی دولتیں اور اپنی ساری چیزیں لے کے آرام سکون سے بیٹھے ہوئے ہو آپ لوگ؟ آپ ساری یوتھ کو اللہ کا واسطہ ہے پلیز اپنی بات نکال لیں، اٹھیں، اپنے گھروں سے نکلیں. یہ اس طرح کے لیڈر آپ کو کبھی نہیں ملنے والے. اچھا میاں عباس صاحب، آپ ملٹری کسٹڈی میں رہے ہیں، وہاں حسان نیازی بھی تھے، وہاں اور بھی بہت سے نوجوان تھے. تو حسان نیازی کیونکہ بڑا جذباتی نوجوان ہے آپ کی طرح، حسان نیازی کیا کہتا ہے، یا باقی جو ملٹری کسٹڈی میں لوگ ہیں وہ کس طرح؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹری کسٹڈی کے اندر جتنے بھی لانڈے ہیں وہ سارے سخت لانڈے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ لانڈے نہیں رہے کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ بس آئے اور گئے. نہیں، یہ موت کو اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ کے آ گئے ہیں. ان کو پتہ لگ گیا، کیونکہ دیکھو یہ چور جیل جانے سے کیوں نہیں ڈرتے آپ بتاؤ. اور آپ کو پتہ ہے میں نے تو یہ دیکھا ہے جیل کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسپیشلی جن کو جب آوازار ہو جاتے ہیں نا، پھر جیل میں چلے جاتے ہیں اپنے دوستوں سے مل کے، باہر سے کوئی ایسا، ہاں ایسے کرتے ہیں وہ لوگ. اور میں اس لیے کیونکہ وہ ان کا خوف اتر چکا ہوتا ہے جیلوں میں، وہ نارمل لگتے ہیں. ہم جتنا عرصہ رہے گا ہمارے لیے بھی جیل میں، مجھے پتہ ہے ہم آسانی سے اب 10-20 سال کاٹ سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیل کے اندر اب کچھ نہیں رہا. تو آزادی بڑی خوبصورت چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اربوں نعمت ہے. بٹ میں آپ کو بتاؤں جب آپ کے پاس کاز ہو نا تو پھر آپ کو آزادی بڑی چھوٹی چیز لگتی ہے. آپ کو دولت، آپ کو پیسہ، شہرت، یہ بہت چھوٹی چیزیں لگتی ہیں. میں آپ کو میں ابھی جو خان صاحب کی بہن ہے میں ان سے مل کے آیا ہوں، تو میں نے انہیں بتایا، میں نے گہری 1-2 باتیں پوچھی ان سے. میں کہا مجھے یہ بتائیں میرا لیڈر کیا سوچتا ہے اس وقت بیٹھ کے، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ میں سننا چاہتا تھا. انہوں نے مجھے نا ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ کا شکر ہے میں جیل میں پکڑا گیا اور میں نے پھر سے قرآن پڑھا اور میں نے اس کی ریویژن کی، اور مجھے لگا کہ میں زندگی کہاں ایسے فضول گزار رہا ہوں، اور مجھے پھر سے اللہ نے اپنے قریب. مجھے اندازہ ہے، آپ لوگ شاید عام پبلک اس کو نہیں سوچ سکتے، کیونکہ مجھے اس کا گہرا اندازہ ہے کہ وہ کیا نکلیں گے. باہر نکلیں، آپ دیکھیں وہ کسی بھی بڑے سے بڑے اسکالر سے بھی بڑا اسکالر بن کے نکلے گا. آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میں پھر سے آپ کو اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اس لیڈر کو نکالو. دیکھو اکانومی کدھر جاتی ہے. اگر آپ صرف یہ سمجھتے ہو یہ جو پاکستان ہے وہ ریاست مدینہ بن کے رہے گی اگر لیڈر آ جاتا ہے، اور بہت جلدی بنے گی. انصاف کا نظام جس دن قائم ہو گیا، میاں آباد آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ میرا لیڈر انشاءاللہ پاکستان وہ ملک ہوگا جس کے اندر جو اسپیس ٹیکنالوجی ہے وہ انشاءاللہ اس پورے خطے میں انشاءاللہ اتنی زبردست ترقی کرے، کیونکہ اتنا ینگ انرجیٹک بلڈ پڑا ہوا ہے پاکستان کے اندر. ایکسپورٹس ہم انشاءاللہ پاکستان کے اندر اتنا زبردست انظام لے کے آئیں گے. سب سے پہلا میرا یہ معاملہ ہوگا کہ ہم گیٹ ویز، اس کے پیمنٹ کے گیٹ ویز کا بڑا ایشو ہے بوائز کو، جو یوتھ ہے ہمارے، وہ ہم اس کو فوری طور پر اس پہ کام کریں گے. اچھا عباس صاحب، آپ کی کیونکہ آپ نے کہا آپ کی عمران خان کی بہنوں سے ملاقات ہوئی. جی عمران خان کی اہلیہ جیل میں ہے، جی، بانجا جیل میں ہے، جی، خود جیل میں ہے، بہنوں سے ملاقات ہوئی، تو آپ کی کیا تاثرات تھے؟ اور جب آپ باہر آئے، یہ زمان پاک ہے اور آپ ہمیشہ وہاں نظر آتے تھے، وہاں سے گزرتے ہوئے کیا فیلنگس تھی آپ کی؟ ہائے، میرا تو دل جو ہے نا ایک دفعہ، کیونکہ وہیں پہ میں روز اپنے لیڈر سے ملنے جایا کرتا تھا، دل میں بڑی کھنچ پڑتی ہے کہ میرا لیڈر یہاں پر نہیں ہے اور میں گزر رہا ہوں اور میں اپنے لیڈر کو، لیکن پھر بھی ہم غائبانہ سلام کر دیتے ہیں.
گزر کے وہاں پہ، بس کیا کرے. خان صاحب کو کوئی پیغام بھیجا آپ نے بہنوں کے تھرو؟ خان صاحب کو میں نے ان کی بہنوں کے ذریعے سے بالکل پیغام بھیجا تھا. میں نے آپ علیمہ آپا سے پوچھ سکتے ہیں، اور بلکہ آپ ان کی جو بہن نورین آپا ہیں ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. میں نے ان کو بھیجا تھا کہ آباد کی سٹرگل جیل نہیں ہے، آباد جو سٹرگل کرے گا وہ جیل سے باہر آ کے کرے گا، اور انشاءاللہ ایسی سٹرگل کریں گے کہ نظام کو ہلا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. آپ کی آنکھوں میں یہ طرف نظر آ رہی ہے کہ نظام کو ہلا کے رکھ دیں گے. دیکھیں ہمیشہ گلہ کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے. جب لاسٹ 26 نومبر تھی، سارا کے پی کے آ گیا تھا. پنجاب نے کافی حد تک میوز کیا، پنجاب کے لیڈرشپ نے میوز کیا 24 فائنل کال میں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ محاذ سنبھالنا ہوگا، اب یوتھ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اور اب ہان کی اگر کال آتی ہے یا کوئی ایسا ہی تحریک چلتی ہے تو اس میں مکمل ساتھ دینا ہوگا؟ خون بڑا ضروری ہے کسی بھی ریولوشن کے لیے، انقلاب کے لیے بے حد ضروری چیز ہوتی ہے. 26 نومبر کی جو جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جن فیملیز نے، آپ کی خدا کی قسم میاں عباد اور عمار سے جو قربانیاں آپ لوگوں کی زیادہ ہیں. آپ لوگوں کے لخت جگر جو لڑتے لڑتے چلے گئے. آپ کو یہ میں بتا دوں کہ آپ کا جو بچوں کا رتبہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی زبردست امر بالمعروف کی ایکسپلینیشن دی ہے. وہ راستہ انہوں نے چوز کیا کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے وہ بچے کھڑے ہوئے اور حق کی بات کی اور حق کے لیے ڈٹے، اور اس پہ ان کی جان چلی گئی. اور یہی وہ لوگ ہیں جو حضرت جعفر بن طیار اور حضرت حمزہ شہید جو ہوئے. تو وہ ان کے رتبے اللہ تعالیٰ، جو امر بالمعروف والے لوگ ہیں ان کے رتبے وہ ہوتے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس کے اندر انہوں نے ایکسپلینیشن یہ دی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے علاوہ اور ساتھ اس کے یہ اور اللہ کا ذکر، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ ابن آدم کے خلاف جاتی ہیں. تو میرا پورا ایمان ہے کہ پبلک تیار ہے، بس تھوڑی یہ جو گھٹیا پن جو لیڈرشپ میں کچھ ہے وہ اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بس بہتر کرے کہ یہ تھوڑا بہتر ہو جائے. ادروائز یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ ہو جاتا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم انشاءاللہ خود بندوبست سنبھال لیں گے اپنے ہاتھ میں. زندہ باد. اچھا یہ بتا دیں کہ آپ، میں دیکھ رہا ہوں آپ قرآن پاک حوالے دے رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں. تو جیل میں جا کے قرآن پاک حفظ کیا یا تفسیر پڑھی یا احادیث کی کتابیں پڑھی، کیا آپ کی روٹین تھی؟ جیل میں قرآن بھی پڑھا، اللہ کا شکر ہے، بہت سارا اس کا پارٹ حفظ بھی کیا، عربی زبان بھی اس کے اوپر میں نے کافی کام کیا. پھر میں نے کچھ ایسی بکس تھیں جو میں جیسے مارٹن لنگز ہے، ایک بہت بڑی بک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ایک گورے نے لکھی ہے، بہت اعلیٰ بک ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ میں نے بہت ساری پڑھی. رحیق المختوم بھی پڑھی ان کے اوپر. پھر ایک وہ جو کیرن آرمسٹرانگ ہے، ایک امریکن بہت بڑی اسکالر ہے جو عیسائی ہے، اس نے بہت بڑی وہ لکھی. تو وہ اس کے اوپر میرا بہت ایمان ہے کہ اس نے جو بک لکھی ہے وہ بڑی اعلیٰ تھی. میں نے بیسیکلی مارٹن لنگس کی جو بک ہے اس کو چائنیز کے اندر کنورٹ، مطلب چائنیز زبان ہے، کیونکہ یہ اگر چائنیز پڑھیں گے وہ بڑی انسپائریشن ہوگی. اچھا یوتھ کے لیے کوئی پیغام دے دیں، کیونکہ آپ خود ایک نوجوان ہیں، اور کیا کہیں گے یوتھ کے؟ یوتھ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ خوف کے بت جو میرا لیڈر کہتا ہے وہ پلیز توڑ دو. موت ہے وہ اس دن آنی ہے جو اللہ نے لکھی، مرنا تم نے اس دن ہی ہے، چاہے تم بند قلعوں میں چلے جو چاہے کچھ بھی کر لو، مرنا اس دن ہے. تو کیوں نہ یہ موت کو ہم زبردست یوٹیلائزیشن کریں. چلیں آپ، موت تو آنی ہے. چلو میں آپ کو اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. مرنا آپ نے ہے، صرف آپ نیت یہ کر لیں کہ میں نے حق اور سچ پہ مرنا ہے، صرف نیت اتنی کر لیں، آپ سے اللہ ضرور آپ کو اٹھا کے اس کام لے لے گا. جس دن بھی مرنا ہے اس دن مرنا ہے. دیکھو آپ خان کو کب سے مارنا چاہ رہے ہیں لوگ، نہیں مرا نا. کیوں نہیں مرا؟ کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے. بس اس پیغام کو آپ صرف سوچیں ذرا گہرے طریقے سے کہ یہ کتنی گہری بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو رکھے تو کسی کی مجال ہے. پوری دنیا مل کے اگر آپ کو مارنا چاہے تو نہیں مار سکتی. میری بات نوٹ کر لیں، نہیں مار سکتی. اور مریں گے اسی دن ہی جس دن اللہ مارے گا آپ کو. اور پھر چاہے دنیا کے سارے آپ وائٹ ہاؤس میں گھس جائیں یا جس میں مرضی گھس جائیں، یو ول بی کلڈ. تو پلیز کھڑے ہوں. عمران خان کی کون سی بات ہے جو آپ کو جیل میں
2 سال بہت یاد آتی رہی ہے کہ یہ آنسر. 2 سال جو سب سے زیادہ مجھے عشق ہے نا خان کے ساتھ جو ہوا ہے یار, انہوں نے امر بالمعروف پہ اتنی بات کی, مجھے تو کخ نہیں پتا تھا امر بالمعروف کیا ہے. جلسہ بھی ہوا پریڈ گراؤنڈ میں. بالکل, مجھے پھر بھی نہیں پتا چلا. مجھے یہ پتا تھا کہ اس کا مطلب پتا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے, امر کہتے ہیں آرڈر کو, ٹھیک ہے, حکم کرنا. بالمعروف نیکی کو کہتے ہیں, ونہی عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے منع کرنا اور نیکی کا حکم دینا. مجھے نہیں پتا. پھر میں نے جب دیکھا یہ تو قرآن میں بار بار جگہ جگہ لکھا ہے, بلکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104, چیپٹر نمبر 3 آل عمران کی صورت اس میں اس کی آیت نمبر 104 میں لکھا, اس کی آیت نمبر 110 میں لکھا, آیت نمبر 114 ریکڈ کہہ رہا ہوں میں آپ کو, وہ چیک کریں. صرف ایک سورت کے اندر 3 دفعہ جو ہے نا لکھا. پھر آپ سورہ توبہ پڑھیں گے, سورہ توبہ کی آپ آیت نمبر 71 پڑھ لیں, اس کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ کو میں بتاتا جاؤں, آپ بس لکھتے جائیں. پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 پڑھ لیں. ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف کا, کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو بار بار غور کروا رہا ہے نا, تو یہ قرآن ہے ہی غور والوں کے لیے, غور کرنے والوں کے لیے. تو اس کو پلیز سمجھیں آپ کیوں یہ کہتا تھا. پھر اس کے بعد خان میرا لیڈر نماز کے لیے کہتا تھا, ہم نے نماز پڑھنی شروع کی, بالکل وہ کہتا تو اس کو سمجھ کے پڑھو. جس دن اس کو سمجھ کے پڑھی نا یار, رونا آتا ہے نماز میں, ایسا لگتا ہے اللہ ہمارے قریب ہے, ایسا لگتا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. آپ ظاہری اسباب بڑے ضروری ہوتے ہیں کہ موت آنی ہے, بچنا ہے آپ نے, کوئی مسئلہ ہے, آپ نے ریٹیلیشن اگر کرنی ہے کہیں, وہ تو آپ نے کرنے, وہ نبی نے بھی کیا ہوا ہے. آپ کو جنگ احد کی خاص مثال ہے, لیکن ظاہری اسباب مسٹ ہیں. بٹ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے. یا تو مسلمان ہونا, تو یا تو کہو مسلمان ہی نہیں ہے, نماز ہی نہ پڑھا کرو, کچھ نہ کیا کرو. اگر مسلمان ہو, میں ایک شعر عرض کروں گا, اس کے بعد ہم اس کو فری کریں. منفعت ایک اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک اللہ بھی قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. زندہ باد. زبردست. جی ناظرین, یہ وہ پتھر ہیں جن کو تراشا تو ہیرے نکلے ہیں. بہت شکریہ.